تو اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے عمر، کل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن الحشام، اے اللہ یا ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، من احب الرجلین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا عمر تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن کے الفاظ سنے، حضرت خباب نے پڑھے، کو سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، سن کر فرمانے لگے کہ خدا کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد تکریم و تعظیم، واجب الاحترام، معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، 26 ذی الحجہ آج تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے چند دن بعد، اور یکم محرم کو خلیفہ ثانی مراد پیغمبر جناب سیدنا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پھر آگے محرم اور سفر تو اہل بیت پر ہم بات کیا کرتے ہیں، تو یہ خاص طور پر آج کے جمعے میں مختصر وقت جو ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی منقبت پر، ان کے تعارف پر، اصل میں تو یہ باتیں تو وہی ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہر کرنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے جس سے ہمیں ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہم عمل پر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک یاد دہانی ہے، تو آج لائٹ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی پریشانی بھی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک اس پر اجر بھی زیادہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اے سی میں اور گرمی میں ایک ہی جیسا اجر ہوگا، ایسا نہیں ہے، اے سی میں اجر کم ہوگا، گرمی برداشت کریں گے تو اجر زیادہ ہوگا، مجاہدے پر اجر زیادہ ہے، تو اس لیے گرمی کی پرواہ کیے بغیر بات کی طرف توجہ دینی ہے ہم نے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے نبوت کے 6 سال، جس وقت ان کی اپنی عمر 36 سال تھی، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ مشہور ہے کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو ہے نا وہ پروگرام بنایا قریش نے، اور اس کے لیے تیار کیا حضرت عمر کو کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہے، وہ ملے، پوچھا کہ عمر یہ ننگی تلوار لیے کدھر جا رہے ہو؟
تو انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب جو ہیں وہ مسلمان ہو چکی ہیں، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بات بھول کے جس کام کے لیے نکلے تھے، ادھر غصہ آ گیا، جلال والے تھے بہت زیادہ، تو چل پڑے اپنی بہن کے گھر۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز ایسا تھا کہ اندر گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہنوئی ہیں وہ، اور حضرت فاطمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ پڑھانے والے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ جو اوراق تھے قرآن پاک کے وہ چھپا دیے۔ حضرت خباب بھی ایک طرف چھپ گئے، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر غصے سے اندر آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی کیوں نہ دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس سے اچھا اور دین کیا ہو سکتا ہے؟ اس بات پر غصہ آیا، بہنوئی کو مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ درمیان میں آئیں تو ان کو بھی مارا، زور سے تمانچہ مارا جس سے وہ زمین پر گری اور جو ہے وہ سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئی۔ اتنے میں انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں جس کا تو بیٹا ہے، ہماری جان بھی چلی جائے گی، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے آپ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ شرمندگی سی بھی ہو رہی تھی، عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ غیرت مند آدمی جو ہوتا ہے نا وہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو اگر کبھی غصے میں آ کر جلد بازی میں ایسا ہو جائے تو پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی، اور ان کا جواب یہ سن کر یہ بھی بات دل میں آ گئی کہ اب یہ تو اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ کچھ اوراق پر نظر پڑ گئی جو جلدی میں انہوں نے چھپائے تھے قرآن پاک کے، تو اتنے میں وہ اٹھانے لگے ان اوراق کو، تو حضرت فاطمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اس کو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، پہلے آپ پاک ہوں، غسل کریں، نہائیں، پاک ہوں، اس کے بعد اس قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے عمر، کل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن الحشام، اے اللہ، یا ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، من احب الرجلین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا عمر تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن کے الفاظ سنے، حضرت خباب نے پڑھے، سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، سن کر فرمانے لگے کہ خدا کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے کبھی نہیں سنا، یہ سب سے سچا کلام ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دار ارقم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ چھپ کر بیٹھتے تھے اور اپنی دعوت اور عبادت کیا کرتے تھے، دین کی دعوت دیا کرتے تھے، وہاں پر گئے، دور سے صحابہ نے دیکھ لیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے، باہر سے کوئی خطرہ آئے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکوں۔ انہوں نے جا کر بتایا کہ عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار ہے ان کے ہاتھ میں، نیام کے اندر بھی نہیں ڈالی ہوئی، ننگی تلوار ہے۔ اب اندر صحابہ موجود تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر عمر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو ویلکم، خوش آمدید ہے، بہت اچھی بات ہے، مرحبا، اور اگر اس کا کوئی غلط ارادہ ہے ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمر غلط ارادے سے نہیں آ رہا آج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور عرب کی دھرتی پر جہاں شرک کا جو ہے پوری طرف جو ہے عروج تھا، پہلی مرتبہ عمر کے اسلام لانے پر نعرہ تکبیر لگایا گیا۔ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ نعرہ لگایا گیا۔
ابھی کچھ دیر بیٹھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مسلمان نماز کی تیاری کرنے لگ گئے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ عمر اسلام لایا، آج ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ایسی اسلام کو عزت ملی، ہم پہلے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر ہم نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، بعد جماعت نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی اور ہم نے آپ کے پیچھے بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھی عمر کے اسلام لانے پر۔ اور کفار سارے کے سارے آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب تو وہ شخص سامنے آ گیا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم کھل کر اعلانیہ دعوت دینے لگے، پہلے چھپ کر دعوت دیتے تھے، اعلانیہ دعوت دینے لگے۔ ہمیں پہلے بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم بیت اللہ میں جاتے، طواف کرتے، وہاں اپنا حلقہ بنا کر بیٹھے رہتے، ہم کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری طرف کو انگلی اٹھا سکے، ہمیں کوئی بات کہہ سکے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم جو ہے خاموشی سے کافروں کی جو باتیں ہیں، ان کے طعنے، ان کی گالیاں سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ ان کو جواب دینے لگ گئے تھے۔ تو یہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی ابتدائی شروعات ہیں۔ پھر آپ نے جب ہجرت فرمائی تو سب صحابہ نے چھپ کر ہجرت فرمائی۔ یہ واحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ چھپ کر ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ اسلحہ سے لیس ہو کر جو ہے تلوار پہنی ہے، نیزہ پہنا ہے، تیر ہیں، اور جو ہے پہن کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفار وہاں پر موجود تھے ان سب کو للکار کر کہا کہ کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو تو آ جائے، کسی نے بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو آ جائے، عمر جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، چھپ کر نہیں جا رہا۔ بھائی میری طرف توجہ رکھیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، گرمی ہے، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے تلواروں کے سائے میں، گولیوں کی بارش میں، کن کن مجبوریوں میں انہوں نے نماز ادا کی ہے، سب کچھ کیا، ہم عبادت کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ گرمی کوئی چیز ہے؟ پسینہ کوئی چیز ہے؟ تھوڑا سا ایمان کو بھی ڈٹولے، ہمارا ایمان کدھر ہے؟ توجہ سے میری طرف توجہ رکھے سب ساتھی، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی ہوا نہیں آئے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہجرت فرما کے گئے، اعلان فرما کے گئے کہ عمر جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی نے مقابلہ کرنا ہو تو آ جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر بھی ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میرے داماد فوت ہو گئے نا تو میں نے سوچا کہ حضرت عثمان کو کہتا ہوں رشتے کا۔ میں نے حضرت عثمان کو رشتے کا کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کی عدت گزر گئی، آپ اسے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا بھی میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، پچھلے جمعے اسی پر بات ہوئی۔ تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت رقیہ سے نکاح ہوا تھا نا، حضرت رقیہ کی بھی وفات ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی صدمے میں تھے کہ میری رسول اللہ سے رشتہ داری تھی، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ تو اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان اور غمگین رہا کرتے تھے۔ ادھر سے حضرت عمر نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام دے دیا کہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے بلکہ اس ناراضگی کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عثمان نے بھی مجھے جواب دے دیا ہے، ابوبکر نے بھی مجھے جواب دے دیا ہے، اب بیٹی ہے دروازے پہ بیٹھی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے جواب دے دیا ہے، ان سے زیادہ اور قریبی کون ہے، میں کس کو کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، اللہ جو ہے نا عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی دے گا، اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا۔ اندازہ کریں، اب یہ کتابوں کے اندر، صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر اللہ شوہر دے گا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیا، ام المومنین بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے، ان کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر مل گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور خود حضرت عثمان کو ان کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی ہے ام کلثوم دے دی، اور فرمایا کہ دیکھو جو عثمان کے نکاح میں گئی ہے وہ تیری بیٹی سے بہتر ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی نا، وہ تیری بیٹی سے بہتر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی رشتہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، بہت محبت تھی، کئی مرتبہ محبت کا اظہار فرمایا، اور ان کی ہر رائے کا بہت زیادہ احترام فرماتے تھے۔ احادیث میں بے شمار جو ہے وہ احادیث ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں بیان فرمائی۔ ایک ایسی حدیث میں سنا رہا ہوں جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فخر فرمایا کرتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے عمر، اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو ہوش ہی کھو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بھائی فرمایا ہے، مطلب اتنے پیار بھرے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے عمر، جہاں سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں کبھی گزرے گا، شیطان پر عمر کا رعب ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر میں نے ایک دیکھا محل اتنا خوبصورت، میں نے اسے پوری جنت دیکھی، اتنا خوبصورت محل نہیں دیکھا۔ اور محل کے سامنے سے جو چشمہ گزر رہا تھا اس کے اوپر ایک جو ہے نا لڑکی بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں، اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، سب چیزیں دیکھوں، لیکن مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر جو ہے وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا، آپ تو میرے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کرتے ہیں، میری امت کا ملہم عمر بن خطاب ہے، جس کو اللہ الہام کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر 22 آیات ایسی ہیں جو صراحتاً حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی، بلکہ ایک دو آیات کے اندر تو الفاظ بھی وہی جو حضرت عمر نے کہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی جب صفائی کی باری آئی نا، سورۃ النور کا دوسرا اور تیسرا رکوع 18 آیتیں اللہ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کی صفائی میں نازل کی، جب منافقین نے بہتان لگا دی، تہمت لگا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے رائے پوچھی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ آپ پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے وہی سبحانک ھذا بہتان عظیم وہی الفاظ قرآن میں نازل فرمائے ہیں جو عمر کی زبان سے نکلے۔ اذان کا تکرر حضرت عمر کی رائے پر ہے، پردے کی آیات حضرت عمر کی رائے پر ہے، مقام ابراہیم پر جو طواف کی 2 رکعات پڑھنی ہے حضرت عمر کی خواہش پر اللہ پاک جل شانہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی۔ 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر، ان کی رائے پر جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے تو اس سے بھی زیادہ لکھی ہیں۔ اور پھر آپ کا دور خلافت بھی سبحان اللہ آج تک مثالیں دی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو، ان کو دور خلافت کو فالو کیا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، آج بھی ترقی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 سال آپ کا دور خلافت رہا، 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر بن عاص جو ہیں وہ مصر کے گورنر ہیں، اور ان کے صاحبزادے نے کسی مصر کے ایک عام آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے آگے سے کہا کہ کیوں، تھوڑی سی بات تھی، قصور بھی تمہارا، کیوں مارا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں میں بڑوں کی اولاد ہوں، یعنی گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ شکایت وہاں کی عوام نے خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ امیر المومنین نے گورنر کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، اور ساتھ میں جس مصری کو مارا تھا اس کو بھی بلایا، اور بلا کر سب کے سامنے جو ہے وہاں پر گورنر بھی موجود ہے، مدینہ کے اندر کھلی کچہری کے اندر اس نے مصری کو فرمایا کہ اس سے بدلہ لو، جتنا اس سے مارا اتنا اس کو مارو۔ ایسا انصاف تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، مشہور ہے
کہ آپ نے زمین کے اوپر اپنا کوڑا مارا اور فرمایا کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اس کے بعد پھر زلزلہ نہیں آیا کبھی۔ دریائے نیل کے نام خط لکھا جا رہا ہے، پانی اس کا خشک ہوتا ہے، ہر سال ایک لڑکی لیتا ہے، پھر وہ دریا دوبارہ چلتا ہے۔ دریائے نیل کے نام خط لکھا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں پانی کو کون خط لکھے گا؟ عقل میں بات نہیں آتی، لیکن خط لکھا جا رہا ہے۔ اگر تو نے اپنی مرضی سے چلنا ہے تو چل، اور اگر اللہ کی مرضی جب چلنا ہے چل، نہیں چلنا نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی سے چلنا ہے تو عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام جو ہے وہ تجھے حکم دیتا ہے کہ بغیر اپنی روایات کے ویسے ہی چل۔ اس وقت سے آج تک 16-17 ہاتھ دریائے نیل کا پانی بلند ہوا، اس وقت سے آج تک کم نہیں ہوا۔ ایک غار سے لاوا نکلا، آگ نکلی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی چادر دی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس آگ کو واپس دھکیل کر آؤ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر اس آگ کو واپس جہاں سے نکلی تھی وہاں دھکیل کر آئے، دوبارہ آگ نہیں نکلی وہاں سے۔ اور پھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لشکر مسلمانوں کا دے کر بھیجا، اور مسلمانوں کے لشکر کو پتہ نہیں تھا کہ ہم سامنے دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن آ گیا، دشمن کا ایک دستہ پیچھے سے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اب سننے والے سارے حیران ہو گئے کہ یہ بات آگے پیچھے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو خطبے کے بعد سب نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ الفاظ بیچ میں بڑے عجیب کہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ الفاظ اس لیے کہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بات منکشف کی کہ اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کی جماعت آگے سے پیچھے سے دشمن میں پھنس گئی ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا آواز دی ہے، میری آواز کو اللہ وہاں تک پہنچیں گے۔ ان کی کرامت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، مسلمان مدینے کے انتظار کرنے لگے۔ جب لشکر واپس آیا تو پوچھا کہ ایسی آواز سنی، وہ کہنے لگے کہ جس وقت ہم پھنس گئے تھے دشمن کے نرغے میں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے امیر المومنین کی آواز سنی تو ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، جس کی وجہ سے سارا لشکر بچ گیا۔ تو اصل بات کا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو زمین کے اندر ضرور حکومت دے گا، ضرور حکومت دے گا۔ اور اس آیت کو پورا کر دکھایا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو ہے وہ ساری عناصر اربع سے کائنات بنی ہے نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ساری چیزوں کو اللہ نے ان کے تابع کیا ہوا تھا۔ دریا دجلہ پر پہنچے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آبنائے ہرمز ہے، روز جس کا ہم تذکرہ سنتے ہیں۔ یہاں پر جب فارس پر پہنچا مسلمانوں کا لشکر، اس وقت بھی یہی حال ہوا کہ جا کر یہ پیغام دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور ہم عمر بن خطاب کے عدل میں چل رہے ہیں، اے پانی ہمیں راستہ دیا جائے۔ اور اپنے گھوڑوں کو پانی کے اوپر چلایا، پانی کے اوپر گھوڑے، پیدل، اونٹ چل کر جو ہے وہ دریا پار کر گئے، سمندر پار کر گئے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو پھر جو ہے آج بھی اللہ پاک جل شانہ ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ترقی عطا فرمائی، سب چیزوں کو انسانوں کے تابع کی، آج بھی اللہ پاک تابع کرنے پر قادر ہے۔